بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 14 سے لے کر آخر تک اور سورہ طارق مکمل تلاوت کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے آپ علم اضافے کی دعا اور بسم اللہ سے آغاز کریں گے. میرے بات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. آمین. آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 پیج نمبر 53 کھولیے. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. امامہ آپ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم. فبشرہم کے میم پر غنہ کیا جائے گا. پھر پڑھیے. فبشرہم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اجرن کی تنوین پر کیا غنہ کیا جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیے اس کو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شاباش. عمر آپ پڑھیے اس سے آگے سورۃ البروج کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ومشهود قتل أصحاب الأخدود. شاباش ماشاء اللہ. امیمہ اس کے بعد آپ آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. باللہ العزیز الحمید. بالله العزيز الحميد. عزيز الحميد. باللہ سے دوبارہ پڑھیے. بالله العزيز الحميد. پھر پڑھیے، عین کو واضح کیجیے. بالله العزيز الحميد. شاباش. آگے پڑھیے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شاباش. حنزلہ اس سے آگے آپ پڑھیں گے آیت نمبر 10 اور 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك
ذلك الفوز الكبير. تحتها الانہار، آخر میں را کو پر پڑھا جائے گا. تحتها الأنهار. آیت مکمل کیجیے. ذلك الفوز الكبير. شاباش، ماشاء اللہ. یہ گزشتہ سبق کا اعادہ تھا. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس صورت کو مکمل کریں گے اور سورہ طارق بھی مکمل پڑھیں گے. اس کے لیے آپ اگلا صفحہ کھولیے اس کتاب کا، صفحہ نمبر 54، پیج نمبر 54. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. سب سے پہلے ہم یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت جیسے کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں کچھ قواعد کا اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم قواعد کا اعادہ کریں گے جزم کے. ٹھیک ہے، جزم تو آپ کو پتہ ہے، چھوٹی سی دال کی شکل کی علامت جو ہمیشہ حروف کے اوپر آتی ہے اور جزم والے حرف کی اپنی آواز نہیں ہوتی. ہم جزم والے حرف کو ہمیشہ پچھلے حرف کی آواز سے ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بل، من، حل، سل وغیرہ. اس کے بعد ہے قلقلہ. 5 حروف قاف، طا، با، جیم اور دال پر جب جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے اور وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. جیسے آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کہانی کی شکل میں سیکھا تھا قلقلہ کے سبق میں. اس کی مثال کیا ہے؟ یقبلو، قاف پر جزم ہے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا. یقبلو نہیں پڑھیں گے بلکہ قلقلہ، یقبلو. اسی طرح یطعمو، عبدو، قبلی، تجری. ٹھیک ہے، عدنی. اس کے بعد حمزہ ساکن، وہ حمزہ جس پر جزم ہو تو ہم اسے حمزہ ساکن کہیں گے. آپ کو پتہ ہے جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہا جاتا ہے. تو حمزہ ساکن وہ حمزہ جس پر جزم ہو، اور اس حمزہ کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں. جیسے بأس، یأمرو، یؤمنو. ٹھیک ہے، ان تمام مثالوں میں حمزہ پر جزم ہے، اس لیے ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. حمزہ ساکن کے علاوہ کسی اور آواز کو جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کی آواز کو جھٹکا نہیں دیا جاتا. ٹھیک، اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ہمارا قواعد کا اعادہ ہو گیا. ہم نے جزم کے 3 قواعد کا اعادہ کیا. جزم کا پہلا قاعدہ، جزم کو مدد چاہیے. جزم والا حرف خود سے نہیں پڑھا جائے گا، ہمیشہ پیچھے والے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال پر جزم ہو یا وقف کیا جائے تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. اور حمزہ ساکن جس حمزہ پر جزم ہو اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں. آپ میرے بات دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. اس میں غین موٹا پڑھا جائے گا، را موٹی پڑھی جائے گی. آسانی کے لیے سبز رنگ میں موجود ہے، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ودود، دال پہ کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ. شاباش. اور ودود میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وهو الغفور الودود. عمر آپ پڑھیے. وهو الغفور الودود. شاباش. امامہ پڑھیے. وهو الغفور الودود. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ذو العرش المجید. ذو العرش المجید. ذل، ذا نرمی سے پڑھی جاتی ہے، اس کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد واو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں واو اور الف، ان پر کوئی علامت موجود ہے؟ نہیں. تو اس لیے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کے بعد لام موجود ہے اور لام پر کیا ہے؟ جزم، ساکن ہے. شاباش. تو اس کو مدد چاہیے، تو ہم ذال کی پیش کو لام کی جزم کے ساتھ ملائیں گے. ذل عرشل. اچھا، اس کو ملاتے ہوئے خیال رکھیے، ذل عرشل نہیں پڑھنا، لام پر قلقلہ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذل عرشل، را موٹی ہے، اس میں عین کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. ذو العرش المجید، یہ سارے ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. اور مجید دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ذو العرش المجید. ذو العرش المجید.
لام پر آواز کو کنٹرول کیجئے. ذو العرش المجید. ذو العرش المجید. شاباش. امیمہ پڑھیے. ذو العرش المجید. شاباش. حنزلہ پڑھیے. ذو العرش المجید. ذال کو وعدے کیجئے. ذو العرش ذو العرش المجید. شاباش. عمرہ پڑھیے. ذو العرش المجید. شاباش. امامہ پڑھیے. ذو العرش المجید. لام پر آواز کو کنٹرول کیجئے. ذو العرش المجید. ذو العرش المجید. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فعال لما يريد. فعال لما يريد. فعال عین پر شد ہے. فعال لما. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. پڑھیے ذرا. فعال لما. شاباش. اور یرید دال پر قلقلہ ہو رہا ہے اور اس میں یا کون سی ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فعال لما يريد. فعال لما يريد. امیمہ پڑھیے. فعال لما يريد. شاباش. آپ پڑھیے امامہ. فعال لما يريد. بہت زیادہ گلا نہیں گھونٹنا. فعال لما. فعال لما يريد. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فعال لما يريد. ماشاءاللہ. آپ پڑھیے انزلہ. فعال لما يريد. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تا پر کیا ہے؟ کھڑی زبر. شاباش. تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. أتاك حدیث. حا کے مخرج کا خیال رکھیے، سا کے مخرج کا خیال رکھیے. سا کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں. شاباش. حدیث الجنود ملا کر پڑھے جائیں گے تو ان کا خیال رکھنا ہے. اور جنود میں آخر میں پھر دال آ رہی ہے، ساکن کریں گے وقف کی صورت میں تو قلقلہ ہوگا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. حنزلہ پڑھیے. هل أتاك حديث الجنود. شاباش. آپ پڑھیے ماما. هل أتاك حديث الجنود. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو بالکل باریک پڑھنا ہے. فرعون. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے. اور فرعون میں واو کون سی ہے؟ واو لین. واو لین ہے. شاباش. وثمود دال پر پھر قلقلہ ہے اور اس میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فرعون وثمود. فرعون وثمود. آپ پڑھیے امیمہ. فرعون وثمود. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فرعون وثمود. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب. بل الذین کفروا فی تکذیب. بل الذین ملا کر پڑھے جائیں گے. خیال کیجئے آسان الفاظ ہیں. کفروا میں را کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا. شاباش. تکذیب اس میں کون سی یا آ رہی ہے؟ یا مدہ. شاباش. اور با پر کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ. ٹھیک ہے. شاباش. اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب. بل الذین کفروا فی تکذیب. امیمہ آپ پڑھیے اس آیت کو. بل الذین کفروا فی تکذیب. 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 شاباش. امامہ آپ پڑھیے. بل الذین کفروا فی تکذیب. شاباش. عمر آپ پڑھیے. بل الذین کفروا فی تکذیب. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں.
واللہ من ورائہم محیط. واللہ من ورائہم محیط. واللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. شاباش. من ورائہم نون ساکن کے بعد واو ہے تو اس کو ملا کر بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ورائہم را موٹی پڑھی جائے گی اور آگے بڑی مد ہے تو اس کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے خوب. ورائہم میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا. شاباش. محیط آخر میں طا آ رہی ہے تو اس پر قلقلہ بھی کیا جائے گا، وقف کرتے ہوئے ساکن ہو جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط. واللہ من ورائہم محیط. حنزلہ آپ پڑھیے. واللہ من ورائہم محیط. شاباش. آپ پڑھیے امیمہ. واللہ من ورائہم محیط. شاباش. محیط آخر میں قلقلہ تھوڑا واضح کیجیے گا. محیط. پوری آیت کو پڑھیے. واللہ واللہ من ورائہم محیط. شاباش. آپ پڑھیے ماما. واللہ من ورائہم محیط. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. بل هو قرآن مجید. بل هو قرآن مجید. بل ہوا آسان سے الفاظ ہیں. قرآن اس میں قاف اور را دونوں موٹی پڑھی جائیں گی. قرآن تنوین کے بعد میم ہے تو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کیا جائے گا. مجید دال پر بھی قلقلہ کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. بل ہوا قرآن مجید. بل هو قرآن مجید. عمر آپ پڑھیے. بل هو قرآن مجید. شاباش. آپ پڑھیے ماما. بل هو قرآن مجید. قرآن مجید. بل هو قرآن مجید. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فی لوح محفوظ. فی لوح محفوظ. فی یا مدہ ہے. لوح یہاں کون سی واو ہے؟ والی. شاباش. لوح میم پر غنہ ہوگا. محفوظ آخر میں وا ساکن ہوگی لیکن اس کی موٹائی کو واضح کرنا ہے. محفوظ. ٹھیک ہے. شاباش. سب اس لفظ کو پڑھیے. محفوظ. محفوظ. ٹھیک ہے. اب پوری آیت پڑھیے. فی لوح محفوظ. شاباش. امیمہ پڑھیے. فی لوح محفوظ. شاباش. آپ پڑھیے عمر. فی لوح محفوظ. 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 شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. فی لوح محفوظ. 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 شاباش. آپ پڑھیے ماما. فی لوح محفوظ. شاباش. اب سورہ طارق شروع کریں گے اور بسم اللہ سے آغاز کیا جائے گا. میرے بات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. والسماء والطارق.
والسماء یہ لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے. والطارق طا موٹی پڑھی جائے گی اور قاف پر قلقلہ کیا جائے گا. والسماء والطارق. والسماء والطارق. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. والسماء والطارق. شاباش. آپ پڑھیے ماما. والسماء والطارق. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وما ادراک ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. وما چھوٹی مد ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے حروف مدہ سے. ادراک دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. اور را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. ما الطارق. پہلی آیت میں بھی الطارق موجود ہے آخر میں، بالکل اسی طرح ہے، لیکن یہاں میم سے ملایا جا رہا ہے. ما الطارق. قاف پر قلقلہ بھی ہوگا. دوبارہ پڑھیں گے. وما ادراک ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. امیمہ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. النجم الثاقب. النجم الثاقب. آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پچھلی آیت پر لام الف لا کی علامت موجود ہے، تو ہم اس کو پیچھے سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. النجم نون پر کیا کریں گے؟ غنہ. اور نجم جیم پر جزم ہے تو کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ. شاباش. نجم الثاقب. سا کے اوپر تشدید ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ سا کی آواز میں سیٹی نہیں ہوتی. نجم الثاقب. ٹھیک ہے. نجم الثاقب. اور با پر آخر میں قلقلہ کیا جائے گا. قاف کی آواز موٹی پڑھی جاتی ہے. ایک دفعہ پھر اسی آیت کو پڑھیے. النجم الثاقب. النجم الثاقب. ایک دفعہ پچھلی آیت سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. اسی آیت کو دوبارہ پڑھ لیجئے. النجم. النجم الثاقب. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. نفس لما اس لفظ میں 2 دفعہ تشدید ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ان نون پر کیا کیا جائے گا؟ غنہ. غنہ ہے. آپ کی آسانی کے لیے اس کو سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے. کل نفس لما. آسان الفاظ ہیں لیکن اس کا خیال رکھیے. نفس لما یہاں پر 2 دفعہ شد ہے نا، لام پر بھی ہے، میم پر بھی ہے، اور میم پر غنہ بھی کیا جائے گا. علیہا اس میں کون سی یا ہے؟ یائین. شاباش. حافظ آخر میں وا کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے آپ نے محفوظ وہاں پڑھا تھا نا، تو اس کو ذہن میں رکھیے. حافظ آخر میں آواز موٹی ہو جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. امامہ آپ پڑھیے. پہلے لمبا سانس لیجئے. إن كل نفس لما
عليها حافظ شاباش. آپ پڑھیے عمر. إن كل نفس لما عليها حافظ لما میم پر غنہ بھی ہو رہا ہے. إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ. حافظ شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فلينظر الإنسان مما خلق فَلْيَنظُر لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیے. فَلْيَنظُر نون پر غنہ ہوگا، وا موٹی ہے لیکن اس کے بعد را کو باریک پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. شاباش. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے، اس لیے توجہ سے پڑھیے گا. انسان نون پر کیا ہے؟ غنہ شاباش. مما میم پر کیا کیا جا رہا ہے؟ غنہ خلق قاف پر قلقلہ قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خا اور قاف دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فلينظر الإنسان مما خلق امیمہ آپ پڑھیے. فلينظر الإنسان مما خلق خلق. خلق شاباش. حنظلہ آپ پڑھیے. فلينظر الإنسان مما خلق شاباش. آپ پڑھیے ماما. فلينظر الإنسان مما خلق شاباش. عمر آپ بھی پڑھیے. فلينظر الإنسان مما خلق شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. خلق من ماء دافق جب بھی کوئی لمبی آیت ہو یا جس آیت میں مد آ رہی ہو تو آپ کوشش کیجیے کہ پہلے لمبا سانس لیجیے. ٹھیک ہے، تاکہ پھر آسانی سے اس کی تلاوت کی جا سکے. ایک دفعہ پھر اس کو دہراتے ہیں. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. خلق من ماء دافق خُلِقَ خا اور قاف دونوں موٹے پڑے جائیں گے. مِمَّا یہاں پر غنہ کیا جائے گا، اور مَاءٍ بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے. مَاءٍ حمزہ کی تنوین پر بھی غنہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں حروف حلقی بھی نہیں ہیں، لام اور را بھی نہیں ہیں. دافق قاف پر قلقلہ کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیے اس آیت کو. خلق من ماء دافق شاباش. آپ پڑھیے عمر. خلق من ماء دافق شاباش. آپ پڑھیے امامہ. خلق من ماء دافق شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یخرج من بین الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب یخرج خا اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے. من بینی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ غنہ اور اس کو میم سے بھی بدلتے ہیں اس کی آواز کو. پھر نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ میم پڑھتے ہیں. من بینی. بینی میں کون سی یا ہے؟ یائلین شاباش. سب جواب دیجئے کون سی یا ہے؟ یائلین کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر زبر ہے. شاباش. بین الصلب صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے گا. والترائب با پر کیا کریں گے؟ قلقلہ اور ترائب میں را موٹی ہے اور بڑی مد بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بین الصلب، اس با پر قلقلہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے
پر جزم نہیں. جزم نہیں ہے. شاباش, بالکل ٹھیک. جزم ہوگی تو ہم قلقلہ کریں گے نا. آپ نے ابھی اعادے میں بھی اس اصول کو سیکھا کہ قاف طا با جیم دال پر جزم ہو تو ہم قلقلہ کریں گے, ٹھیک ہے. یا ان کو ساکن کیا جا رہا ہو, جیسے آیت کے آخر میں آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں حروف قلقلہ آ رہے ہیں آیت کے آخر میں, تو ہم آخر میں ان کو وقف کی وجہ سے ساکن کرتے ہیں, تو وہاں بھی قلقلہ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں. یخرج من بین الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. اچھا, یخرج جزم کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زور سے آپ ملائیں, یخرج ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. قرآن مجید پڑھنے ہیں آرام سے, بڑے اچھے انداز میں ٹھہر کر سلیقے سے پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یخرج, اس میں کوئی زور نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیے اس آیت کو. يخرج من بين الصلب والترائب. شاباش, آپ پڑھیے ماما, پہلے لمبا سانس لیجئے. يخرج من بين الصلب والترائب. شاباش, آپ پڑھیے مہیمہ. يخرج من بين الصلب والترائب. شاباش, آپ پڑھیے عمر. يخرج من بين الصلب والترائب. شاباش, حنظلہ آپ بھی پڑھیے. يخرج من بين الصلب والترائب. شاباش, اگلی آیت پڑھتے ہیں. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إنه نون پر کیا کریں گے, غنہ, اور ہا پر کیا ہے, الٹا پیش. الٹا پیش, تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا. إنه على رجعه, على آسان لفظ ہے, آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. رجعه, را موٹا ہے اور جیم پر قلقلہ ہو رہا ہے. شاباش. لقادر, قاف موٹا ہے اور آخر میں جو را ہے نا اس کو باریک پڑھنا ہے. لقادر, ٹھیک ہے. پھر اس لفظ کو پڑھیے, لقادر. سب پڑھیے. لقادر. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر پوری آیت کو پڑھیں گے. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. شاباش, عمر آپ پڑھیے. إنه على رجعه لقادر. اس کو بالکل آرام سے پڑھیے, ٹھیک ہے. انہ, آپ مجھے دیکھیے, کیا میرے چہرے پہ آپ کو کوئی مشکل نظر آ رہی ہے؟ انہ ایسے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھے انداز میں اس کو پڑھیے. إنه على رجعه لقادر. شاباش, آپ پڑھیے امیمہ. إنه على رجعه إنه على رجعه لقادر. شاباش, اگلی آیت پڑھیں گے. یوم تبلی السرائر. يوم تبلى السرائر. یوم, کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. تبلی السرائر, ملا کر پڑھے جائیں گے تو اس کا خیال رکھنا ہے. تبلی, با پر کیا کریں گے, قلقلہ. اور تبلی السرائر, اب اس میں را موٹی بھی ہے اور آخری را باریک ہے. تبلی السرائر, وقف کی صورت میں. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. یوم تبلی السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. شاباش, آپ پڑھیے انزلہ. فما له من قوة ولا ناصر. شاباش, آپ پڑھیے ماما. فما له من قوة ولا ناصر. ناصر. ناصر.
शाबाश, आप पढ़िए उमैमा। فما له من قوة ولا ناصر नासिर, ناصر शाबाश, आप पढ़िए उमर। فما له من قوة ولا ناصر शाबाश। ये ज़रा अदायगी के एतबार से ऐसा लफ्ज़ है कि इसमें मोटी और बारीक आवाज़ इकट्ठी हमने अदा करनी है ना, नासिर, तो इसकी मश्क आपने करनी है। इस लफ्ज़ की अलहदा से होमवर्क के तौर पे मश्क ज़रूर करनी है, ठीक है, याद रहेगा। इस लफ्ज़ पे निशान लगा लीजिए कि इसकी मश्क करनी है। शाबाश, सब निशान लगाइए, कोई बात नहीं, लगाइए निशान लगाइए, ठीक है, सब ने लगा लिए। जी इस लफ्ज़ की आपने होमवर्क के तौर पर मश्क करनी है ज़्यादा, ताकि अदायगी आसान हो जाए। जब आप तिलावत करें रवानी से तो आसानी से पढ़ा जाए, ठीक है। एक दफ़ा फिर सब मिलकर इसी आयत को पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, मेरे बाद दोहराइए। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, فما له من قوة ولا ناصر अगली आयत पढ़ेंगे। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, والسماء ذات الرجع रज्अ, जीम पर कलकला होगा लेकिन आइन की आवाज़ मखरज पे रुकेगी, ठीक है। रजई, रजऊ या रजआ, इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। रज्अ, रज्अ, ठीक है, शाबाश। वस्समाई कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, बड़ी मद है, खूब खींच कर पढ़ा जाएगा। ज़ाती, ये भी आसान लफ्ज़ है लेकिन ये आगे मिला कर पढ़ा जा रहा है। ज़ातिर रज्अ, तो रा मोटी पढ़ी जाएगी, जैसे आप आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं ना, मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसी तरह ज़ातिर रज्अ, ठीक है। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, والسماء ذات الرجع शाबाश, आप पढ़िए अंजला। والسماء ذات الرجع रज्अ, رجع शाबाश, आप पढ़िए मामा। والسماء ذات الرجع ذاتِر रज्अ, ذات الرجع आप इस लफ्ज़ पर निशान लगाइए, ठीक है, आपने इसकी मश्क करनी है अच्छे तरीके से। उमैमा, आप पढ़िए इसको। والسماء ذات الرجع शाबाश, उमर, आप पढ़िए। والسماء ذات الرجع शाबाश। अगली आयत पढ़ेंगे और अगली आयत के आखिर में भी बिल्कुल इसी तरह एक लफ्ज़ है, आइन पर आवाज़ ख़त्म हो रही है, आइन को साकिन करना है, ठीक है, तो तवज्जो से सुनिएगा और फिर दोहराइएगा। वल-अर्ज़ि ज़ातिस-सद्अ, والأرض ذات الصدع इन अल्फाज का ख्याल रखिए। वल-अर्ज़ि, रा भी मोटी है और वाद भी मोटा है लेकिन ज़ेर के साथ पढ़ा जा रहा है, तो अर्ज़ि, अर्ज़ि नहीं पढ़ना, रा पर कलकला नहीं होता, इसका ख्याल रखिए। ज़ातिस-सद्अ, पिछली आयत में था ज़ातिर रज्अ, यहाँ पर है ज़ातिस-सद्अ, साद की आवाज़ शुरू से ही मोटी होगी, ठीक है। ज़ातिस-सद्अ, पढ़िए इस लफ्ज़ को, ज़ातिस-सद्अ, ذات الصدع शाबाश। अब आयत को पढ़िए पूरी। والأرض ذات الصدع उमामा, पढ़िए। والأرض ذات الصدع रा पर कलकला नहीं होना चाहिए। अर्ज़ि, फिर पढ़िए। والأرض ذات الصدع शाबाश। हंज़ला, पढ़िए। والأرض ذات الصدع बहुत को वादे कीजिए। والأرض ذات الصدع शाबाश। अगली आयत पढ़ेंगे। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, إنه لقول فصل इन्नहु, नून पर गुन्ना है, लक़ौलुन, कौन सी वाव है? वावलीन वावलीन है, तवज्जो से देखिए, वाव साकिन है और उससे पहले क्या है? ज़बर ज़बर है, तो ये वावलीन है। लक़ौलुन, गुन्ना किया जाएगा। फ़स्ल,
اب صاد موٹا ہے لیکن لام آخر میں کیا ہے؟ باریک باریک ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ بھی مشق والا لفظ ہے. فصل فصل، ٹھیک ہے، لام فصل، لام موٹا نہیں ہونا چاہیے آخر میں، ٹھیک ہے. فصل فصل، اس لفظ کو پڑھیے فصل فصل، فصل ٹھیک ہے. بہت زور سے صاد پہ نہیں ملائیں گے ورنہ لام کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی. فصل، فصل ٹھیک ہے، آرام سے ملائیں گے تو آسانی سے پڑھا جائے گا. فصل، فصل ٹھیک ہے، نشان لگائیے اس لفظ پر بھی، ٹھیک ہے. اس پر بھی اس کی بھی مشق کرنی ہے. اس میں آج بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی مشق ہمیں بہت زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھتے ہیں. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. حنزلہ پڑھیے. إنه لقول فصل. شاباش، آپ پڑھیے. إنه لقول فصل. شاباش. ایک دفعہ پھر سب مل کر ساتھ کو پڑھ لیتے ہیں، میرے بعد دہرائیے. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. یہاں پر یہ لفظ تھوڑا سا آسان ہے، بالهزل، کیونکہ اس میں ساری آوازیں باریک ہیں نا تو اس لیے آسان ہے. زا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اس میں سیٹی ہوتی ہے. بالهزل پڑھیے. بالهزل. شاباش. ایک دفعہ پوری آیت پڑھیں گے. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. اگلی آیت پڑھتے ہیں. انہم یکیدون کیدا. انہم یکیدون کیدا. اچھا، اب دیکھیے جہاں پر بھی ہم آیت ملا کر پڑھ سکتے ہیں نا اس پر لام الف لا کی علامت موجود ہے، اور اسی لیے ملا کر پڑھنے کی وجہ سے جہاں جہاں غنہ ہو رہا ہے وہاں پر حروف کو سرخ رنگ میں دیا گیا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھیے کیدا، ہم نے اس پر وقف کیا نا تو یہاں غنہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم اگلی آیت سے ملائیں گے تو اگلی آیت کے شروع میں واو ہے، تنوین سے جب واو کو ملائیں گے تو غنہ بھی کیا جائے گا. جیسے اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے کیدا و اکیدو، لیکن ابھی ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو اس صورت میں غنہ نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ سب اس آیت کو پڑھیے. انہم یکیدون کیدا. صرف وقف کرنا ہے، کیدا، ملا کر نہیں پڑھنا. پھر پڑھیے. انہم یکیدون کیدا. اب اگلی آیت پڑھ لیں، پھر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. اکیدو میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. اور قیدہ میں کون سی یا ہے؟ جائلی. شاباش. اب ہم ایک دفعہ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے پچھلی آیت سے. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا. امیمہ پڑھیے. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا. شاباش. امامہ پڑھیے. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا. شاباش. حنزلہ آپ بھی پڑھیے. انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا. شاباش. آخر آیت پڑھیں گے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. لام جلالہ کے علاوہ کوئی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا، یہ آپ جانتے ہیں، اور لام جلالہ کو بھی اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تب موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، یہ لام باریک پڑے جائیں گے، موٹے نہیں ہوں گے. فَمَهِّلِ، ہا کے اوپر شد ہے تو ذرا صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں گے.
فمہل الکافرین، پڑھیے ان الفاظ کو. فمهل الكافرين صرف انہی الفاظ کو پڑھنا تھا. امہلہم، آپ دیکھیے پہلے میم پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا اور دوسرے میم پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے بعد اگر میم یا با آ جائے پھر غنہ کیا جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. امہلہم رویدا، را موٹی پڑھی جائے گی اور رویدا میں کون سی یا ہے؟ کون سی یا ہے؟ واو کے اوپر تو زبر موجود ہے، اپنی آواز پڑھی جائے گی. یا کون سی ہے؟ یا لین ہے. توجہ سے دیکھیے امامہ، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. حنظلہ آپ پڑھیے. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل پوری آیت پڑھیے. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شاباش ماشاء اللہ. امامہ آپ پڑھیے. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شاباش ماشاء اللہ. آج کے سبق میں مشق والے الفاظ کافی ہیں جن پر میں نے نشان لگوائے ہیں، تو آپ نے ہوم ورک کے طور پر ان الفاظ کی مشق بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم ان الفاظ کی مشق کر لیں گے تو جب ہم آیات روانی سے پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البروج مکمل کر لی، آیت نمبر 14 سے آخر تک پڑھی اور سورہ طارق کی تلاوت مکمل کی، اور ہم نے یاد رکھی کہ عنوان کے تحت جزم، قلقلہ اور حمزہ ساکن کا اعادہ بھی کیا. آپ نے ان تمام اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے ہوم ورک کے طور پر ان تمام آیات کی مشق دوبارہ کرنی ہے. خاص طور پر وہ الفاظ جن کے لیے میں نے نشان لگوایا ہے ان کی مشق زیادہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعا کے ساتھ سبق کا اختتام کریں گے. میرے بات دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الله وبحمده، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانك اللهم وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرک أستغفرك واتوب الیک. وأتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.